عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے گر سنبھالا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اور اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہو یا رسول اللہ اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں اللہ 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 مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر سانس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی میری ہر سانس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد میں
اتر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کے ذوق کو بہت سارا عروج دے جی۔ ثنا خان مصطفیٰ تو ویسے ہی بڑے محترم ہیں، اور پھر جو حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے بھی کیا کہنا چاہیے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اس کے محبوب کی مدح سرائی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری عزت سے نوازے، بہت ساری بلندیوں سے نوازے۔ اللہ کرے جی آمین آپ یا کے رب العالمین، ذوق اور آمین۔ شوق میں اور زیادہ محبت پیدا ہو، آپ کی آواز میں اور سوز و گداز ہو، جو دلوں کو گرما دے، جو اللہم روح کو آمین، تڑپا دے، ایسا کرم آپ پر اترے جی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دو اللہم بول آمین، شوکت بھائی، دو بول ہمیں قصیدہ اللہم درود آمین، شریف اللہم بھی آمین۔ سنائے جی۔ جی ٹھیک ہے، میں سنا دیتا ہوں، میں حضور عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آپ ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، دوا بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہمیں آپ کا ادب کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے پاس بیٹھنے کا صحیح معنوں میں سلیقہ عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، سبحان اللہ، محمد سبحان اللہ۔ الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی اترے نہ تھے جبریل بھی کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ گردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ کون مکہ تشریف لے آئے، ہو الحبیب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے
پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر بھلائی اور کامیابیوں سے نوازے. جزاک اللہ جی. ماشاء اللہ جی. ہم جو حمد باری تعالیٰ سنتے تھے، قصیدہ بردہ شریف روز ہمارا معمول تھا، نعت شریف معمول تھا. آج ہماری خوش بختی کہ آج شوکت صاحب موجود تھے، تو ماشاءاللہ ان سے ہم مستفید ہوئے. آج کی ہماری اس آن لائن محفل ذکر کا کنٹینیوٹی ایسے رکھیں گے کہ ابھی تھوڑا سا مختصر سا بیان، ایک ہی ٹاپک پر مختصر سی بات ہوگی، کیونکہ مغرب کا ٹائم اسی محفل کے ٹائم کے اینڈ پہ آ رہا ہے. تو اگلے ویک سے انشاءاللہ پھر ٹائم ایڈجسٹ ہو جائے گا، جیسے کہ یو کے کا ٹائم تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے. تو آج کی تعلیمات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت محبت کرتا ہے. آپ نے کئی بار یہ موضوع سنا. جب محبت کی بات آئی تو اپنی محبت کی تشبیہ ماں کی محبت سے دی، کہ جتنا ماں تمہیں محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محبت کرتا ہے. اچھا، ایک ماں اپنے بچے کی شکایت یا برائی نہیں سنتی. ذرا غور کیجیے گا، بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے اور مختصر بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک ماں اگر اس کے پاس جایا جائے، اس کے بچے کی برائی کی جائے اس کے سامنے، وہ بالکل ناپسند کرتی ہے اس بات کو. اسے برا لگتا ہے کوئی اس کے بچے کی برائی کرے یا اس کے بچے کی کوئی شکایت لگائے کہ یہ بڑا نوٹی ہے، اس نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. برا لگتا ہے نا. مائیں بخوبی سمجھ سکتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دے رہا ہے، تو وہ جب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی شکایت یا اپنے بندے کی برائی کیسے سنے گا؟ بھائی، ہم جو غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یا ہم چغلیاں کرتے ہیں کسی کی، تو اللہ کو تو یہ سخت ناپسند ہے. یعنی کبھی تم نے اگر کوئی بری بات کی کسی کے بھی خلاف، اس کی غیر موجودگی میں، بات سچ تھی، ذرا غور کیجیے گا اس بات پر، جو بات کی وہ تھی سچ، لیکن وہ کسی کی برائی، کسی کی خامی، کسی کی بری حرکت، کسی کا برا فعل آپ نے ڈسکس کیا، اس کا فعل جو اس وقت موجود نہیں تھا، اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہوتی ہے. اور غیبت کی تشبیہ یا غیبت کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے سگے بھائی کی مردہ لاش پڑی ہو اور کوئی اس سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا. استغفر اللہ، توبہ، استغفار. کتنی بری مثال ہے، کتنی بری بات ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، اور وہ ایسے کہ جیسے اپنے سگے بھائی اس کی میت پر بیٹھے ہوں، اس کے مردہ لاش پر بیٹھے اور گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اتنی بری مثال ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا بھائی کہ ایک تو مسلمان بھائی بھائی ہیں دینی پوائنٹ آف ویو سے، اور جب وہ اپنے ہی بھائی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی
लाश से गोश्त नोच नोच के खा रहा है, सगे भाई से। अल्लाह सख्त नापसंद फरमाता है कि कोई उसके सामने उसके बंदे की बुराई करे, कोई किसी के सामने भी उसके बंदे की बुराई, क्योंकि वो तो मां से 70 गुना ज्यादा प्यार कर रहा है। उसने ये म्यार नहीं रखा कि अच्छा भी मैं जो नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, जो पाकबाज हैं, मैं उनको 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। जो बुरे हैं, जो खताकार हैं, जो जिनमें खामियां हैं, मैं उनको नहीं करता 70 माओं जितना प्यार। नहीं, ऐसा नहीं फरमाया। सादा सी बात, अल्लाह सख्त नापसंद करता है उनको जो गीबत करते हैं। गीबत बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी गलत बात है दीनी एतबार से। लिहाजा ना किया करें किसी की गीबत। क्यों? अल्लाह को सख्त नापसंद है। वो जब प्यार करता है 70 माओं जितना, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बंदों की तारीफ करोगे वो खुश होगा, जब उसके बंदों की गीबत करोगे, चुगली करोगे, वो नाखुश होगा, सख्त नापसंद करेगा। अच्छा, कोई आपकी करे, वो इस बात पर भी नापसंदीदा का इजहार करता है, वो इस बात से नाखुश है कि कोई आपकी करे बुराई। लिहाजा चूंकि वो 70 माँ जितना प्यार करता है, और माँ की ये सिफ्त है कि वो अपने बच्चे की चुगली, अपने बच्चे की शिकायत या अपने बच्चे की बुराई या गीबत नहीं सुन सकती, तो अल्लाह कैसे सुनेगा? सादा सी बात। बल्कि जितना माँ को बुरा लगता है या गुस्सा चढ़ता है, उससे 70 गुना ज्यादा रब को बुरा लगता है कि उसके बंदे की बुराई कर रहे हो, तुम उसके बंदे की गीबत कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, बहतान लगा रहे हो। लिहाजा चुगली ना किया करें। और औरतें खास तौर से इस बात से इज्तनाब करें, बचें इस बात से कि ऐसे ही फजूल बैठ के कोई टॉपिक नहीं मिला तो लोगों की बुराइयां करनी शुरू कर दी, फलां ऐसी है, फलां ऐसी है। ना भाई ना, ऐसे ना किया करो। तौबा, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा, एक और नुकसान, जब कोई गीबत करता है तो उसकी नेकियां जिसकी गीबत की जा रही होती है उसको दे दी जाती है, और जिसकी गीबत हो रही हो उसकी बुराइयां, उसके गुनाह गीबत करने वाले को दे दिए जाते हैं। गीबत करने वाले के दर्जात नीचे आ जाते हैं, और जिसकी गीबत हो रही होती है उसके दर्जात ऊपर चले जाते हैं। भाई जरा गौर करें, मैं क्यों किसी की गीबत करूं कि मेरी सारी नेकियां उसकी झोली में पड़ जाएंगी? मैं क्यों किसी की गीबत करूं भी उसके गुनाह मेरे हिस्से में आ जाएंगे? मैं क्यों किसी की गीबत करूं भी मेरे दर्जात नीचे आ जाएंगे, उसके दर्जात ऊंचे हो जाएंगे? तो इसका मतलब हुआ वो तो मुझसे अच्छा है, वो तो फायदे में रह गया। लिहाजा चुगली ना किया करें, गीबत ना किया करें, किसी पर भी झूठ के पलंदे और बहतान ना बांधा करें। ये बहुत ही बुरी बात है। सबसे पहली बात जो मैंने पहले कही, वही पहली बात है कि अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह नापसंद करता है। जब वो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार कर रहा है, तो वो इसका मतलब वो इस बात को सख्त नागवार गुजरती है उसे ये बात कि कोई उसके बंदे की गीबत करे। इसीलिए इतनी सख्त सजा रखी हुई है उसने। क्यों? वो सख्त नापसंद करता है। और अगर किसी पर बहतान बांध दिया जाए, यानी उसमें वो खामी हो ही ना, उसने वो बुराई की ना हो, और हम उस पर इल्जाम लगाएं कि हाँ भी इसने ऐसे किया था, या हम उस पर इल्जाम लगाएं कि हाँ भाई उसने ये गुनाह किया था, तो ये तो और भी बड़ा जुर्म है। इसलिए खुदारा किसी की भी बुराई, किसी की भी खामी, किसी की भी बुरे अमल को किसी के भी सामने डिस्क्लोज ना किया करें। इससे आपका नुकसान है, आपके नेकियां बर्बाद होंगी, आपके गुनाह बढ़ जाएंगे, दर्जात कम हो जाएंगे, आपका नुकसान है। आपका रब आपसे नाराजगी का इजहार कर रहा है, आपका नुकसान है। बल्कि अगर आपको खबर हो जाए, कहीं से आपने देख लिया या कहीं से आपने सुन लिया
کہ وہ فلاں بندے کا یہ برائی ہے، فلاں بندے میں یہ علت ہے، یا فلاں بندے کی یہ خامی ہے، یا فلاں بندے نے یہ برا عمل کر لیا ہے، تو آپ پردہ ڈال دیا کریں، ایسے جیسے بس میں نے سنا ہی نہیں، ایسے جیسے کہ نہیں میں نے تو دیکھے ہی نہیں، بھول جائیں، پردہ ڈالیں، کوئی اس کی وہ برائی آ کے ڈسکس، او چھوڑو بھی چھوڑو، کوئی اور بات کرو بھائی، اپنی بات کرو، میری بات کرو، وہ اس کی کیوں کرتے ہیں جب وہ ادھر ہے ہی نہیں؟ پردہ ڈالا کریں۔ اچھا، پردہ ڈالنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پردہ ڈالنے والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو عیب ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو چھپا دیتا ہے، ان کو ڈھک دیتا ہے۔ ہم اس کی برائیوں پہ کسی بھی ABC، کسی بھی پرٹیکولر بندے کی یا پرسن کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی بندے کی جب ہم برائی خامی دیکھتے ہیں، گناہ دیکھتے ہیں، ہم نظریں پھیر لیتے ہیں یا پردہ ڈال دیتے ہیں، یا وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے ہاں میں نے دیکھا تھا یہ ایسے کر رہا تھا۔ تو جب ہم لوگوں کی خامیاں، برائیاں، گناہ ڈھک دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہماری برائیاں، ہماری خامیاں، ہماری علتوں کو پردہ ڈال دیتا ہے، ڈھک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اور اللہ قربان جائیں اس خالق کائنات، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ روز محشر بھی ان آپ کی خامیوں، برائیوں کو ڈسکلوز نہ کرے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، آپ کو کہیں وہاں بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ آپ کو سب کے سامنے کیا کہنا چاہیے، اتار کے ساری آپ کی عزت تو نہیں دکھائے گا لوگوں کو کہ اس میں یہ خامی تھی، یہ برائی تھی، یہ میں نے دنیا میں چھپا لیا، اب حشر میں اس کو ننگا کروں گا، استغفر اللہ۔ نو، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ محشر میں بھی آپ کے خامیوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کریں، اور اس کی رضا اور خوشی کے لیے لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کی چگلیاں کرنا چھوڑ دیں، اور جو کوئی ہمارے سامنے آ بھی جائے، ہمارے علم میں، ہمارے نالج میں، ہمارے ویژن میں آ بھی جائے، ہم اس پر پردہ ڈالیں، درگزر کریں، اگنور کریں، اس کو اگنور کریں، کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ بڑے ہی مہربان ہیں تو اس کی برائی، اس کی خامی اس کے ساتھ ذکر کریں کہ بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کو ایسے نہیں، ایسے کر کے کر لیتے تو یہ ٹھیک ہو جاتا۔ جو بھی آپ اصلاح اس کی کرنا چاہیں، وہ بھی اگر آپ صاحب علم ہیں تو، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ علت ہے، تو اگر آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ شاید یار یہ کوئی شرعی پہلو تھا، اس کو یہ کرتے ہوئے غلطی کی، ہاں میں شور نہیں ہوں، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں نے کوئی اسلام میں ڈاکٹریٹ نہیں کیا، تو میں کیسے جج کروں گا کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ نماز ہی پڑھی ہے، کوئی آیت مبارکہ تلاوت کی، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ غلط کی اس نے۔ تو اس لیے نا جی، شک کی بنیاد پر بھی نہیں کسی کو پکڑنا۔ ہاں، کنفرم ہو کہ یہ غلطی ہے اس کی، تو اکیلے میں، یہ بھی نہیں کہ سب کے سامنے، اکیلے میں اسے ملے اور اسے کہیں کہ بھائی اللہ آپ کی عزت کو بلند کرے، اللہ آپ کا پردہ رکھے، یہ فلاں جگہ آپ نے غلطی کی تھی، مجھے پتا تھا، میرے علم میں ہے کہ یہ غلط بات ہے، تو پلیز آپ اس سے اجتناب کریں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کر کے ہو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں، بہتانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بری علتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں لوگوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ان بری رذیل طاقتوں، نیگیٹو فورسز سے، ان بری چیزوں سے، ان برے عملوں سے بچا کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ تھوڑا ذکر کرتے ہیں جی، پھر دعائے خیر ہوگی۔ اللہ جل جلالہ، اللہ، 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 اللہ،
اللہ ہو 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 جل جلالہ. پڑھیں جی. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں جی. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی علیہ 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 محمد صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین مالک القدوس. اللہ تیرے نام مبارک کا ذکر کیا، تیری حمد و ثنا سنی، قصیدہ بردہ شریف سنیا، نعت شریف سنی. یا اللہ سب عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہماری حاضری قبول فرماتے ہوئے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما. جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہیں دعا میں، یا جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں سنیں گے، اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے. سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت و عشق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما،
قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں اللہ، تیری بارگاہ سے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما یا رب العالمین۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، آپ کے آستانوں کی خیر فرما، حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما یا اللہ پاک۔ جتنے بھی ساتھی محبت سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رابطے میں ہیں، مریدین ہیں، سائل ہیں، سائلہ ہیں، فیملیاں ہیں، انڈیویجولز ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا میں وہ آباد ہیں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جنہوں نے ایک بار بھی محبت سے مجھے دیکھا، محبت سے مجھے سلام پیش کیا، محبت سے میری محفل میں آگے، ایک بار بھی خلوص نیت سے جو آئے، اللہ ان کی دنیا و آخرت اچھی کر دے، یا اللہ ان کے مقدر سوار دے، ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، آمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو جی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔